بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، چند خبریں جی عدالتوں سے آج لاہور ہائی کورٹ سے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور عمران خان صاحب کے جو ہے کیسز ان کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ پھر سپریم کورٹ میں جو چل رہا تھا بل جو ہے نا وہ جمع کروا دیا گیا ہے، رپورٹ جو جمع کروانی کی تھی اسٹیٹ بینک سے، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب نے ایک بیان دیا، کچھ چیزیں ہیں جن کے حوالے سے آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں جی کورٹ سے جو عمران خان صاحب کے متعلق کیسز کے متعلق اپڈیٹس ہیں۔ ایک تو جی 121 جو کیسز ہوئے ہیں پنجاب میں، اس کے متعلق لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی تھی کہ جی ان کو جو ہے نا خارج کیا جائے، مطلب ان کو نہ سنا جائے، تو اس کے حوالے سے وہ اپلیکیشن جو ہے نا وہ سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہے جی۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک ممکنہ حملہ جو خان صاحب بار بار کمپلینٹ کر رہے ہیں اور عدالت میں گئے بھی ہوئے اس سلسلے میں کہ جی عید کے دن یا عید کے دنوں میں جو ہے نا وہ ان پہ خان صاحب پہ ایک حملے کا پلان کر رہی ہے حکومت جو ہے، وہ اس حوالے سے بھی حکومت کو جو ہے نا انہوں نے کسی بھی ممکنہ ایسی حرکت سے روک دی ہے لاہور ہائی کورٹ نے۔ پھر اس کے بعد جی جو خان صاحب کو خاتون جج جو ہیں ان کے متعلق جو بیان دینے پہ ایک عجیب سا یعنی کہ اس کو تماشا جو بنایا گیا حکومت جوڈیشری کی طرف سے، اس کیس کو لیتے ہوئے جو ہے نا اس میں بھی خان صاحب کو جو ہے نا 3 مئی کو بلایا گیا اور ان کے جو ہے نا قابل ضمانت وارنٹ جو ہے وہ گرفتاری وہ جو ہے نا ایشو کر دیے گئے۔ تو یعنی کہ اس میں ضمانت آپ کرا سکتے ہیں، پیش بھی ہو جائیں، ضمانت کرا لیں جو مرضی، لیکن ایک چیز دیکھنے والی ہے کہ پتہ نہیں اس کیس میں سے کیا نکالنا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ ایک اس کو اب سیاسی طور پہ کیس نہ دیا جائے، کہا جائے تو اس کے علاوہ کیا کہا جائے اس کو، کہ ایک جج کے خلاف جو ہے نا اصولاً وہ اختلاف اس کے خلاف بھی بیان نہیں تھا، اس کو ایک ایشو بنا کے جو ہے نا وہ خان صاحب کو جو ہے نا رگڑا جا رہا، اس میں بھی خان صاحب نے جا کے جو ہے نا معذرت کر لی، اس کے باوجود ہی ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں تو جو للی مسلی اٹھتا ہے وہ اٹھ کے جو ہے نا چیف جسٹس کو اور باقی ججز کو اور پوری عدلیہ کی ماں بہن جو ہے نا پونتا ہے، اس کے متعلق کوئی جو ہے نا سلسلہ کوئی عدالت کچھ سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو دورہ نظام چل رہا ہے اس کی جو ہے نا ایک واضح مثال ہے یہ۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آن لائن پیشی کی جو درخواست کی ہوئی تھی خان صاحب نے، اس کے متعلق فیصلہ بھی جو ہے نا وہ کورٹ نے محفوظ کر لیا۔ پھر ایسے بہت سارے کیسز ہیں جن کو لے کے جو 8 کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہے تھے، اس کے لیے بھی خان صاحب کو جو ہے نا فار دی ٹائم بینگ مل گئی ہے اجازت کہ میرے خیال میں اس کو بعد میں پیش ہو سکتے ہیں۔ تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مسلسل خان صاحب کو ہم نے پہلے بولا تھا ریلیف ملنا ہے اور وہ ملتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے نا ان کو 2 کیسز میں ضمانت مل گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا ان کے اوپر جو دہشت گردی کے جو دفعات لگائی تھی وہ عدالت نے جو ہے وہ ختم کر دی ہیں، ان کے اوپر دفعات جتنی تھیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جی کہ اعتزاز احسن صاحب کا بیان، اعتزاز احسن صاحب کا بیان سے پہلے ایک حکومت کی جو ایک اور ناکامی ہوئی ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آج انہوں نے جو ہے نا حکومت نے جو ہے نا پاکستان بار کونسل نے ایک جو ہے نا وہ دی ہوئی تھی کال دی ہوئی تھی عدالتوں کا بائیکاٹ کی، تو وہ ساری ناکام ہوئی تھی۔ جہاں اتنی ساری ناکامیاں حکومت کو مل رہی ہیں ان میں سے ایک یہ اور ہوگی، اس کو یوم سیاہ کا نام دے دیا بعد میں۔ تو مین چیز آ کے آتی ہے کہ آپ نے روکنا کیا تھا، آپ کو اپنی پتہ چل گیا آپ کے عوام اور لوگ اور وکلا کس سائڈ پہ کھڑے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بعد میں بات کرتے ہیں، سپریم کورٹ کے حوالے سے جس ٹائم کریں گے یہ بھی آپ کو بتائیں گے وکلا عوام اور یہ ان کے ساتھ کرنے کیا جا رہی ہے حکومت کے ساتھ عید کے بعد۔ تو خیر جی ایک اعتزاز احسن صاحب کی جو جتنا بیان تھا وہ اعتزاز احسن صاحب کا صرف یہ تھا کہ وہ بتا رہے تھے لیگلی جو ہے نا وہ بتا رہے تھے کیا کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ ڈیفینیٹلی وہ ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے چیف جسٹس آف پاکستان کو یا بینچ کو، لیکن وہ حکومت کو ایکچولی انٹیمیٹ کر رہے تھے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ لیکن ہمیں پوری امید آئی جی کہ جو اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں وہ اس طرف پہ فوری نہیں چلے گا یہ سلسلہ فوری اسی طرف چلے گا جس میں ہم نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں کہا ہے۔ اس کا ہوگا یہی کہ اس کو ایک اور نظر سے آپ ملا کے دیکھیں کہ یہ جو فیصلہ آنے والا ہے اس کے پیش نظر کل سیکیورٹی اداروں کے جو 2 خاص بندے ہیں وہ جا کے ملے ہیں بینچ کے ساتھ، چیف جسٹس صاحب کے ساتھ اور 2 جو فاضل ججز ہیں ان کے ساتھ۔ وہ ہمارے حساب سے انفارمیشن یہی ہے کہ اگلی جو یہ ڈیسیجن کے بعد صورتحال آئے گی، مطلب فائنانس کا مسئلہ حل ہوگا، تو سیکیورٹی کے حوالے سے جو ڈیسیجن کے بعد آئے گی یا الیکشنوں کے لیے اس چیز پہ ان کو بریفنگ دی گئی ہے، اور وہ جو اگلا پتہ ہے اس کو کلیئر کیا گیا، اگلا راستہ کلیئر کیا گیا، کیونکہ الیکشنوں کی آپ کو بار بار بول رہے ہیں ڈیٹ آنی ہے، ان میں سے کسی نے بچنا نہیں ہے۔ تو سیکنڈ جو وہ ہوگی سٹیج ہوگی وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہوگی، اس کو ڈسکس کیا گیا۔ اب آئیں جی رپورٹ جمع ہو گئی ہے، انہوں نے آ کے بول دیا ہے جی کہ ہمیں جو ہے نا سینٹ سے اور اس وجہ سے جو ہے نا روک دیا گیا ہے، اور جو ہے نا سارا وہ حکومت پہ دوبارہ انہوں نے واپس اس پہ ڈال دیا۔ تو ہم نے آپ کو بولا تھا کہ ادھر سے امید ہے کہ یہ نہیں آئے گی، ایک لاسٹ ویڈیو میں بھی ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ یہ فنڈز نہیں دیں گے، لیکن فنڈز حکومت جو چیف جسٹس صاحب ہے وہ لیں گے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ آج انہوں نے پھر جو ہے نا وہ قومی اسمبلی میں جو ہے نا پھر ایک اجلاس کیا، تارڑ صاحب نے جو ہے نا انہوں نے نذیر تارڑ صاحب نے جو ہے نا بل پیش کیا کہ جی ہم فنڈ دینا چاہ رہے ہیں، اور پھر ساری پوری اسمبلی نے مل کے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ یہ کھیل کھیلنے لگے ہوئے ہیں، ادھر سے یہ پریشر ڈالنے کی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے جیسے سپریم کورٹ کا آپ دیکھیں ڈیسیجن آتا ہے، دن آتے ہیں، فیصلے کے دن آتے ہیں، نئی کٹا کھول کے کہانی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کی اپنی ایک حکمت عملی ہے، فائدہ اس کا ہونے نہیں لگا۔
फिर आज पीडीएम का जी इजलास बैठ गया जी, सारी इत्तेहादी जमातें जो है वो बैठी हैं, अभी इजलास उनका शुरू हुआ है, वही है, इनका रिजल्ट भी वही निकलना है। हम जो है ना ये चीजें नहीं मानते, हुकूमत के खिलाफ चीजें हो रही हैं, ऐसे नहीं कर रहे, जजेस वैसे कर रहे हैं, वो बयानी आएगा। एक ये भी एक प्रेशर टैक्टिक्स है कल का जो या आज के ऑर्डर जो आएगा उसके हवाले से। लेकिन फिर हम आपको बोल रहे हैं, इस पे भी यही बोल रहे हैं कि जो मर्जी कर लो, छुरी के नीचे खरबूजे ने आना है। और इसमें एतजाज हसन साहब की बात को लेकर भी आगे इसको डिस्कस करते हैं। होना यही है जो हम आपको बोल रहे हैं कि एक तो नाअहल होंगे, यानी कि इनको सीट से उतारा जाएगा गवर्नर स्टेट बैंक को, दूसरा शहबाज शरीफ साहब को। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो इनको पता है कि डिसीजन क्या आना है, वो आज पार्टीज का इजलास में खास बंदों से डिस्कस होगा। उसमें यही होगा, जब इनकी नाअहली होगी तो ये उसमें पिटीशन में जाएंगे। ये एक्चुअली टोटल जितना कर रहे हैं, ये टाइम गेन करना चाह रहे हैं, इस चीज को बनाना चाह रहे हैं कि हम किसी तरह ये पिटीशन भी इनके, जब इनके खिलाफ नाअहल किया जाएगा, ये होगा पिटीशन जाके इसको खींचे जितना लंबा खींच सकते हैं और उस टाइम तक चले जाएं कि किसी तरह अताब बंदयाल साहब जो है ना वो रिटायर हो जाए। लेकिन अगर आपको पता है, मुझे पता था, अताब बंदयाल साहब को या बाकियों को भी पता है, अगर वो पिटीशन में जाएंगे, उनका हक है पिटीशन में जाना, वो वहां जाके कहें जी मैंने नहीं किया, काबीना ने किया, उसने किया, ऐसे किया, जो छुपने की कोशिश करेंगे उनको छुपने का मौका दिया नहीं जाएगा, क्योंकि ये उनका राइट है चीजें देना, उनके उसमें ड्यूटीज में नहीं आता कि काबीना से पूछें। तो ये खींचने जाएंगे कितना, 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ना अहली कंफर्म है। उसके बाद जो है ना आप साथ मुज़ाकरात चला रहे हैं, दोनों साइडों में आप देखें तो ये चला रहे हैं कि अगर किसी तरह हमें करना भी पड़ जाए इलेक्शन तो हम उसके लिए भी फौरन तैयार हों। तो इनके भी अपने ज़हन में, इनको पता है नाअहली होनी है, हर चीज होनी है। तो इन चीजों के हवाले से जी चल रहा है सारा सिलसिला वगैरह। लेकिन एक चीज हम आपको बार बार कह रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, इलेक्शन तो होने हैं। अगर ये इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर जनरल इलेक्शन होंगे। तो आप देखते जाए तमाशा कि जिस तरह जो है ना अब बहू जी ने छोटे बहू जी को जलील करवाना है, या जिस तरह अभी फर्दर गारंटियां देके कहा जाएगा कि जी नहीं आप जो भी होता हम संभाल लेंगे, कोई चीज नहीं संभाली जानी। हमने आपको थोड़ी देर पहले कहा, उस चीज को आप क्लियर करते चलें। ये जिस टाइम 20 के बाद से, ईद के बाद से सख्त फैसले आने शुरू होंगे, आपको अभी से देख लें, नोट कर लें, वकला भी, रिटायर्ड जजेस भी, अवाम भी, हर इदारे के लोग आपको सड़क पे नजर आएंगे। जो ये प्रेशर बनाने की अभी गवर्नमेंट पीडीएम इंपोर्टेंट सरकार कोशिश कर रही है, ये आपको अवाम, वकला तंजीमें और जो जितने लोग हैं, जितने इदारे हैं, वो बाहर निकल के आपको इसको टैकल करते, इसको जवाब देते नजर आएंगे। ये अवाम और वकला खासतौर पर फोर्स करेंगे इस फैसले को इंप्लीमेंट करवाने के लिए जो चीफ जस्टिस साहब इंशाल्लाह बेंच के थ्रू करने जा रहे हैं। तो आखिर में हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि हर दफा में हमारी यही रिक्वेस्ट है, एक ही जुमला है कि अदालतों ने फैसले करने हैं और उन्होंने इंप्लीमेंट करवाने हैं। मिलते हैं जी इंशाल्लाह ताला नई जो है ना इतलात के साथ, जो अपडेट आती है इंशाल्लाह ताला अदालतों से या बाकी जो होती है, डेवलपमेंट होती है, उस हवाले से आपसे दोबारा मिलते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इस दुआ के साथ के पाकिस्तान का अल्लाह हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.